اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان عطا فرما کر بھیجا جن کے بارے میں امام بوصیری کہتے ہیں کہ دامت ذات النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فی واحتکمی فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطق بفمی لو ناسبت قدرہ آیتہ عظما نحیا اسمہ حین یدعا دارس الرمم لم یمتحنا بما طای العقول بہ حرصا علینا فلم نرتب ولم نہمی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرما کر اس انداز میں بھیجا کہ اب حضور کی امت کے لیے صرف یہ پابندی ہے کہ حضور کو رب نہیں کہنا اور رب کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو بھی مسلمان جس انداز میں حضور کی تعریف بیان کرے، حضور کی شان بیان کرے، نہ وہ شرک ہے نہ وہ بدعت ہے۔ اس واسطے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل اور کمال کی حد ہی کوئی نہیں، اور ساری دنیا حضور کی شان بیان کرتے کرتے ان کی زبانیں گنگ ہو سکتی ہیں، بند ہو سکتی ہیں، تھک سکتی ہیں، لیکن حضور کی شان اور حضور کی عظمت جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا، اور دنیا کے اندر لو ناسبت قدرہ آیتہ عظما نحیا اسمہ حین یدعا دارس الرمم، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی شان کو مکمل طور پر واضح نہیں فرمایا، بلکہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ حضرت حسان جب حضور کے سامنے آتے تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے، کہیں میری آنکھیں اڑ ہی نہ جائیں حضور کے جمال سے۔ اللہ نے اپنا یہ تو پردے ہیں، ہاں جی، اس کے باوجود حضرت حسان فرماتے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، اور جو حضور کا حلیہ مبارک جن لوگوں نے بیان فرمایا انہوں نے بس کوئی چھپ لک کے حضور کو دیکھا، یا بچپن میں حضور کو دیکھا، یا پھر دائیں بائیں ہو کر ہی دیکھا، سامنے تو حضور کے جلال کی، حضور کے حسن کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیع بن معوذ کو کہا کہ صفی لنا رسول اللہ، کہ اماں جی آپ نے تو رسول اللہ کو دیکھا تھا، ہم تو بچے ہیں، تو آپ ہی ذرا بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کیسے تھا۔ تو آپ نے فرمایا یا بنیہ لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، فرمایا بچے آپ نے دیکھا جو نہیں، اگر دیکھ لے تو پتہ چلتا ابھی سورج چڑھا ہے جناب۔ تو ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، جو عشق ہے، نہ اس پر کوئی دلیل چاہیے، نہ اس کے لیے کسی سے پوچھنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، حضور سے پیار جو ہے بغیر پوچھے کے ہے اور بغیر کسی دلیل کے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین سے جب حضور واپس آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ فرمایا، حضور رکے، حضرت بلال نے اذان دی، اور مشرکین کے جو بچے تھے انہوں نے جب حضرت بلال کی اذان کو سنا تو اس کی نقل اتاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ مکہ فتح ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی ابھی ان کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ یہ لوگ مت سمجھیں کہ بھائی جن کے مقابلے میں ہم آئے کھڑے ہیں ان کے سینے کبھی ٹھنڈے ہوں گے، نہ کیوں جی، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، جس نظام کو ہم نے ہاتھ ڈالا ہے نا، اور ہم ان کے جو مقابلے میں آئے کھڑے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جو میرے حبیب نے مسجد گروائی تھی نا، مسجد درار، تو کیا فرمایا، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی، میرے حبیب انہوں دکھ ہے قیامت تک نہیں جانا، انہوں دے دل ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان نا، انہوں یہ دکھ نہیں جانا کہ ساڈا مرکز انہیں کیویں ڈایا۔ یہ قرآن دی نص ہے،
یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب اسی ایک ووٹ حضور دے دین نو دے کے تے اسی نظام مصطفیٰ لے آنا ہے، نہ انج نہیں ہونا۔ ہاں یہ تو بڑی طویل جد و جہد کرنی پینی، ہاں یہ تو پورا سارا کچھ اپنا آپ دینا پینا۔ ہاں جس انداز نہ تسی تے میں دین نال مذاق بنایا ہوا ہے نا، اس طرح دین تے نہیں نہ کدی آیا۔ ہاں جی کیوں جی، یوم الاوار کیڑا دن سی جس دن اچانک تیر چلے تے صحابہ اکثر نابینے ہو گئے۔ حضور دی ظاہری دنیا تشریف لے جان تو بعد اکثر صحابہ نابینے ہو گئے سن تے اکھاں ویکھدے سن، جدوں واپس آئے تے لوگاں دے ہاتھ نپ کے تے گھر وچ داخل ہوئے تے نہ بچے چیخے، نہ بچیاں چیخیاں، نہ بیویاں چیخیاں، نہ خود چیخے، نہ رشتہ دار چیخے، او بابا جی کی بنیا، او تسی بدر وچ بھی گئے ہو، او تسی احد وچ بھی گئے ہو، تسی خندق وچ بھی گئے ہو، تسی حنین وچ بھی گئے ہو، تے بادشاہ اج رب نے تانوں نابینا کر چھڈیا۔ اتنے تو 2 ٹائم دی روٹی کسی نو نہ ملے تے رب نہ شکوے لوگ کر دیں، کیوں جی صحابہ نابینے ہو گئے۔ آخر اسلام دی خدمت کردیاں کردیاں آخر اسلام نے اکھاں بھی لے لئیاں تے پھر بھی انہاں گلے کوئی نہ کیتے چلے ہو۔ جس انداز نہ تسی تے میں چلے ہوئے ہاں، یہ واسطے تو 10,000 سال بھی ہون گے تے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کوئی نہیں آنا۔ ہاں بس تقریر سن چھڑی، ماشاءاللہ مولا صاحب کیا بات ہے جی، باہر جا کے اسے نظام نال انہاں لوگاں نال یاری، انہاں نال رشتہ داری، انہاں نال تعلق داری، اوہی بدماشی، اوہی غنڈہ گردی، اوہی جناب رشتہ داریاں، اوہی جناب نون لیگاں، اوہی کاف لیگاں، اوہی جناب بلے، اوہی تیراں۔ ایتھے ساڑیاں سن کے مولانا گل تے ٹھیک کیتی، لیکن کیوں جی ہاں جی صحابہ گل کر دے حضور گل تہاڈی ٹھیک ہے، لیکن مکے والے نال ٹکر کون لوے؟ حضور پیو نال دشمنی کون پاوے؟ حضور وطن کیویں چھوڑیے؟ حضور پیٹ تے پتھر بن کے کیویں خندق کھودیے؟ حضور کمال والی بات ہے کیویں کرائیے؟ ہاں یہ جڑا مسلمانوں نے ہیلے بہانے بنائے نا، یہ تو وہی بنی اسرائیل والے ہیلے بہانے، ہاں جنہوں نے کیا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں تے انہاں جناب مچھلیاں پھر ہفتے والے دن تو نہیں سن نپدے، لیکن دریا وچ نالیاں بنا کے انہاں حوض بنا دیتے۔ استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اللہ نے فرمایا جب ہفتے والا دن آندا سی مچھلیاں اچھل کے جناب دریا چو باہر تے انہاں دے منہ چو پانی آندا سی، جے تسی جمعے نو آندیاں تو پھر تہاڈے نال گل کردے، جے تسی اتوار نو آندیاں تو پھر کیوں جی ویوم لا یسبتون لا تاتیہم، جدوں ہفتے دا دن کوئی نہیں سی ہوندا تے وہ بیچارے جال لا کے تھک جاندے سن، ایک مچھلی بھی کوئی ہوندا۔ امتحان تو یہی ہے نا، رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے۔ امتحان تو ہوتا ہی ہے، ہاں توجہ امتحان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ ایک طرف ماما کھڑے ہوئے، چاچا کھڑے ہوئے، ایک طرف جناب مفادات کھڑے ہون، گڑیاں کھڑی ہون، کھمبے کھڑے ہون، رشتہ داریاں کھڑی ہون، لالے کھڑے ہون، بھرا کھڑے ہون، یار کھڑے ہون، دوسری طرف محمد عربی دا دین آ جائے۔ امتحان یہ تھوڑا ہے، یہ نہ سمجھا امتحان اے وے کہ میز ہوتے جناب ایک طرف جناب گوشت چھوٹا بنیا ہوئے، دوسری طرف وڈا بنیا ہوئے، نال مٹھائی پئی ہوئے، نال جناب پیزے پہ ہون، ہون امتحان ہے بھئی کی کھانا ہے، انہیں سمجھا اے امتحان ہے بنا لوگ ہیں امتحان ہے نو سمجھا، میں تو سمجھی کا گل کر رہا امتحان ہے نہیں۔ کیوں جی اقبال کہندا یہ تو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ لوگ اے امتحان سمجھا کہ 5 کھانے پہ ہون تو ہن میرا امتحان ہے بھئی میں ہن کیڑی بوتل پینی، دودھ پینا ہے کہ لسی پینی، اے لوگ انہوں امتحان سمجھا، اے امتحان نہیں۔ امتحان اے وے کہ 8 تلوارہ ہون، حضور فرمان بدر وال چلیے تو انہوں نے کہا جی چلیے، ہاں جی کیوں جی امتحان اے وے کہ 300 بندہ رات نس پوے پیچھے واپس اینے جنگ تے حضور نے کبیرہ گناہ فرمایا، کیوں جی ہاں وَتَوَلِّ یوم الزحف، حضور نے فرمایا جنگ وچ پیچھے جانا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، تے مقام شوت تو عبداللہ بن ابی مڑ پوے۔ امتحان اے وے کہ ہون بندے آگے 3000 کھڑے ہیں، صحابہ رہ گئے 700، کسی ایک نے بھی مشورہ نہیں دیتا، حضور پھر واپس چلیے تیاری کر کے آواں گے۔ آج دیکھو نا یہ 300 بندہ تو ویسے چلا گیا، تعداد ساڑی رہ گئی 700، ہون کی کریں گے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو تلوار ہیں چکی نا تو فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے؟ تو ابو تو جان آ گیا ہے، حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ فرمایا اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ یا اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں۔ تو ابو تو جان عرض کی تھی میں نو دیو
جدو رسول اللہ کو تلوار لئی تے ان الذی یاہدنی خلیلی، اے امتحان ہے کہ بندہ 3000 کھڑے ہوئے تے درمیانے جنگ جو 300 بندے نس جان، پھر تلوار لے کے بندہ پھر این چلے، این کر کے، اے امتحان ہے لوگ، امتحان ہے سمجھو یا جی بھائی میں جہاز تے جانا سی تے ہن بس تے جانا پہ گیا، میں تو انہیں سچی بات کر رہا، این نہیں آنا نظام مصطفیٰ، پکی بات ہے۔ میں ایک گل ہمیشہ ایک گل کرنا کہ فتح مکہ والے دن جدو سارے مایوس ہو گئے سن اور کچھ نہیں ہونا، حضور آ گئے، ہر طرف حضور دا لشکر داخل ہو رہا مکے وچ، تے اس دن بھی مشرکین نے راستہ روکیا حضور دا، کیوں جی روکیا کہ نہیں؟ ہاں یہ مت سمجھنا کہ بھائی تسی اے 2 پرچیاں دے کے مسلمان سمجھنا سی ہن بس ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ، اے تے جو تے مسلسل ہے۔ حضور ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو کدی بدر وچ، کدی احد وچ، کیوں جی کدی بدر ثانی وچ حضور، کدی جناب غزوہ سلیم وچ، کدی بنی مستلق وچ، تو پھر چلدیاں فتح مکہ آیا۔ ہاں یہ مت کوئی سمجھنا کہ بھائی حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو دوسرے دن حضور چلے تو مکے والا راہ صاف سی، نہ صاف تے راہ اس دن بھی نہ گلیا کیتیا جدو حضور ادھروں جنت المعلا دی طرف آ رہا ہے تو خالد بن ولید مسفلہ دی طرف آ رہا ہے، تو حضور نے ویکھیا کہ فرمایا آج لڑائی نہیں کرنی، تو ویکھیا تو تلواراں چمک رہی ہیں، حضور نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی وہ خالد بن ولید لڑ رہے ہیں۔ آپ نے اس صحابی کو فرمایا کہ جا کے خالد بن ولید کو کہو کہ تلوار رکھ دے۔ وہ صحابی جب پہنچے تو کہا حضور فرماتے ہیں تلوار خوب چلاؤ۔ خالد بن ولید کتنے بندے مار دیتے؟ ہاں خالد بن ولید تو اس دن اینڈ تلوار رکھی، کیوں جی؟ حضرت ابو محجن ثقفی جی کیویں تلوار رکھتے سن؟ این جی این تلوار، حضرت ابو محجن ثقفی جڑے نا این تلوار رکھتے سن گھوڑے تو، اے نہیں سی کو ہاتھ خالی کھڑے ہوندے سن پٹھے جویں ہوندے، آپ این تلوار رکھ کے نا تو پوری این نستے سن صف وچوں، تے ایویں کٹتے سن گردناں جویں جناب پٹھے کٹے جاندے نے گردن، تے او تلواراں تے ہر شے انہاں کول ہوندی سی لیکن انہاں دی تاب کوئی نہیں سی لا سکدا، ایویں او اس تلوار دی نفی ہوئی تے اج جناب افغانستان بھی گیا، سب کچھ گیا، ختم نبوت تے اسی پہ چیخ دیاں ہوئے۔